ایک ایسی محبت کی کہانی جو سوشل میڈیا پر بالکل کسی پریوں کی کہانی کی طرح شروع ہوئی، لیکن پھر صرف 2 مہینوں میں ہی سب کے سامنے ڈرامائی انداز میں بکھر کر رہ گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ہوا کیا؟ کیسے ایک وائرل شادی، ایک خواب جیسی کہانی صرف 2 مہینوں کے اندر اندر ایک عوامی ڈراونے خواب میں بدل گئی؟ چلیں اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس کہانی کے 2 مرکزی کردار ہیں۔ ایک طرف ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر نبیہہ علی خان اور دوسری طرف صحافی حارث کھوکھر۔ تو یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ دیکھیں، یہ کوئی عام شادی نہیں تھی۔ نکاح پڑھانے والے تھے مشہور عالم مولانا طارق جمیل، اور تقریب بھی انہی کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ بعض پھر کیا تھا، یہ نکاح فوراً ایک وائرل ایونٹ بن گیا اور سوشل میڈیا پر تو جیسے تصاویر اور ویڈیوز کی آگ ہی لگ گئی۔ لیکن جہاں اتنی شہرت ہو وہاں تنقید بھی پیچھے پیچھے آتی ہے، اور اس معاملے میں تو تنقید کی پہلی لہر شادی کے فوراً بعد ہی شروع ہو گئی۔ بات ہو رہی تھی دلہن کے لباس اور زیورات کی، اور قیمت ذرا دل تھام کے سنیے گا، 2.5 کروڑ روپے۔ جی بالکل ٹھیک سنا، کہا جاتا ہے کہ لباس کی قیمت 1 کروڑ اور زیورات کی 1.5 کروڑ روپے تھی۔ اور بس یہیں سے شروع ہوا پہلا بڑا تنازع۔ دیکھیں، ایک طرف تو ڈاکٹر نبیہہ کا پبلک امیج تھا، جہاں وہ خواتین کو سادگی اور اعتدال پسندی کا مشورہ دیتی تھیں، اور دوسری طرف ان کی اپنی شادی پر اتنا بڑا خرچہ۔ تو یہ جو تضاد تھا نا، اس نے آن لائن ایک زبردست بحث چھیڑ دی۔ اور یہ تنقید کوئی ہلکی پھلکی نہیں تھی، دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ نبیہہ نے بعد میں خود بتایا کہ وہ شادی کے کچھ دن بعد ہی طلاق لینے کا سوچنے لگی تھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سوشل میڈیا کا پریشر کتنا شدید ہو سکتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ شادی کے خرچے پر تنقید تو آپ سمجھ لیں کہ صرف شروعات تھی۔ اس کے بعد تو جیسے تنازعات کی ایک لائن ہی لگ گئی جس نے اس جوڑے کی پبلک امیج کو مزید نقصان پہنچایا۔ اچھا، تو ہوا یہ کہ سب سے پہلے حارث کھوکھر کی اپنی ساخت پر سوال اٹھ گیا۔ ایک مشہور وکیل نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ حارث ان کا بھتیجا نہیں ہے۔ پھر نبیہہ کی ایک پرانی ویڈیو وائرل ہو گئی جس میں وہ پردے یعنی حجاب کے بارے میں بات کر رہی تھیں، اور لوگوں نے ان پر منافقت کے الزامات لگا دیے۔ اور پھر جیسے جلتی پر تیل ڈالنا ہو، ان کے کچھ پرانے کمنٹس بھی سامنے آ گئے جن میں وہ مردوں کی غلطیوں کا ذمہ دار عورتوں کو ٹھہرا رہی تھیں۔ تو ایک کے بعد ایک ہر تنازع ان کی امیج کو کمزور کرتا جا رہا تھا۔ اور پھر کہانی نے ایک ایسا ڈرامائی موڑ لیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ اب بات صرف تنازعات کی نہیں رہی تھی، بلکہ اب یہ معاملہ سنگین الزامات تک پہنچ گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب سب کچھ بدل گیا۔ ڈاکٹر نبیہہ کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ رو رہی تھیں، اور اس ویڈیو میں انہوں نے جو الزامات لگائے اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس ویڈیو میں وہ سیدھا اپنے سسرال والوں پر الزام لگا رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ پچھلے 2 مہینوں سے انہیں اذیت دی جا رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب وہ چپ نہیں بیٹھیں گی۔ اور یہ الزامات کوئی چھوٹے موٹے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر نے انہیں گھر سے نکال دیا، ان پر مسلسل شک کیا جاتا تھا، ان کی تذلیل کی جاتی تھی، یہاں تک کہ انہیں اپنے کمرے کا دروازہ لاک کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ نبیہہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ شادی ہی شہرت کے لیے کی گئی تھی تاکہ بعد میں انہیں بدنام کیا جا سکے، اور ظاہر ہے ان کے مطابق اس ساری ذہنی اذیت نے ان کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا۔ اچھا، یہ تو تھی نبیہہ کی کہانی۔ اب دیکھتے ہیں کہ حارث کھوکھر کا اس سب پر کیا کہنا تھا، یعنی کہانی کا دوسرا رخ۔ حارث نے ان الزامات کا جواب ایک بالکل ہی مختلف اینگل سے دیا۔ انہوں نے اپنی بیوی کی ذہنی صحت پر ہی سوال اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ نبیہہ ہیلوسینیشن یعنی وہم کا شکار ہیں، یہ ایک بہت سنگین نفسیاتی حالت ہوتی ہے۔ تو حارث کا اشارہ یہ تھا کہ ان کی بیوی جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ حقیقت نہیں بلکہ ان کی ذہنی حالت کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں ہمارے سامنے 2 بالکل الگ، ایک دوسرے سے بالکل مختلف کہانیاں ہیں۔ ایک طرف نبیہہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ان پر ظلم ہوا، انہیں اذیت دی گئی۔ دوسری طرف حارث ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ کوئی لڑائی ہوئی، نہ کوئی گالی گلوچ۔ نبیہہ کہتی ہیں کہ انہیں گھر سے نکالا گیا، حارث کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ ان کی ہر پروفیشنل میٹنگ میں ساتھ جانا چاہتی تھیں۔ تو حارث نے نبیہہ کے ہر الزام کو ان کی ذہنی حالت یعنی شک اور وہم کا نتیجہ بتا کر رد کر دیا۔ تو آخر میں ایک ہی سوال بچتا ہے کہ یہ سب کیا تھا؟ کیا یہ انفلوئنسر کلچر کا ایک اور پبلک ڈرامہ تھا جو سب کے سامنے کھیلا گیا، یا پھر اس چمک دمک کے پیچھے ایک حقیقی گہرا ذاتی دکھ چھپا ہوا ہے؟ یہ کہانی ہمیں اس بات پر ضرور سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جن لوگوں کی زندگیاں ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں ان کی اصل حقیقت کیا ہوتی ہے۔